الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ رعد: قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل اتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ ترجمہ: ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ خدا۔ پھر ان سے کہو کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بھی پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے خدا کی سی مخلوقات پیدا کی ہیں جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔ مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور بتوں کو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی قربت کا ذریعہ بنانے کی وجہ سے پوجتے ہیں۔ تو جب ربوبیت کا اقرار صرف خدا کے لیے کرتے ہو، پھر مدد کے لیے دوسرے حمایتی کہاں سے تجویز کر لیے، حالانکہ وہ ذرہ برابر نفع و نقصان کا مستقل اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت اور جھوٹے معبودوں کی عبادت میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ بینا اور نابینا ہونے میں فرق ہے۔ توحید اور شرک کا مقابلہ ایسا ہے کہ جیسے سمجھو اندھیرا اور اجالا۔ تو کیا ایک اندھا مشرک جو شرک کے اندھیروں میں پڑا ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جہاں ایک موحد کو پہنچنا ہے؟ موحد جو ہے وہ فہم اور بصیرت اور ایمان و عرفان کی روشنی میں فطرت انسانی کے صاف راستے پر چل رہا ہے۔ ہرگز یہ دونوں ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوقات سب کے سامنے ہیں۔ جو یہ تم نے دیوتا اور جو ہے بت بنا لیے ہیں، کیا انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے جسے دیکھ کر ان پر خدائی کا شبہ ہونے لگا ہو؟ وہ تو ایک مکھی کا پر اور ایک مچھر کی ٹانگ بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ تمام چیزوں کی طرح خود بھی اس اکیلے زبردست خدا کی مخلوق ہیں۔ پھر ایسی عاجز اور مجبور چیزوں کو خدائی کے تخت پر بٹھا دینا کس قدر گستاخی اور شوخ چشمی ہے۔ ایسا کرنے والے جو ہیں بالکل اندھوں کی موافق ہیں کہ جو اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کتا، بندر، بلی اور دوسرے جانور اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں لیکن ان سے نتیجے نہیں اخذ کر سکتے۔ اور مشرکین مکہ جو کہ آنکھ والے تھے لیکن اصل میں وہ اندھوں کی طرح تھے کہ دیکھ کر بھی ان کو کوئی نتیجہ سجھائی نہیں دیتا اور وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔